ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھی کھلے معجزات، بینات کھلے معجزات، حسی معجزات، محسوس کیے جانے والے معجزات وہ عطا کیے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کو قوت دی، طاقت دی، ان کی مدد کی روح القدس یعنی جبریل امین کے ذریعے سے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت وہ بھی معجزانہ طور پر ہے، اور پھر ان کی زندگی سراپا معجزات ہے، سراپا معجزات۔ جتنے حسی معجزات اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے، اتنے شاید کسی اور نبی یا رسول کو عطا نہیں کیے گئے۔ بہت سارے معجزات ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بے شمار معجزات عطا کیے گئے، لیکن حسی معجزات محسوس کیے جانے والے اور مستقل ان کی زندگی میں ان کے ساتھ۔ اور پھر اب رفع آسمانی، ان کا آسمانوں پر اٹھایا جانا، یہ خود ایک معجزہ ہے۔ ان کی ولادت معجزہ ہے، ان کا رفع آسمانی معجزہ ہے، ماں کی گود میں ان کا کلام کرنا معجزہ ہے۔ پھر جس طرح وہ لوگوں کو آنے والے ان کی مجلس میں جو بیٹھے ہوتے تھے ان کو بتاتے تھے کہ تم گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو، تم کیا کھا کے آئے ہو۔ پھر یہ کہ ان کے دور کے اندر جو بڑی بڑی بیماریاں تھیں جن کا کسی سے علاج نہیں ہو پا رہا تھا، اندھا ہے، کوڑی ہے، ہاتھ پھیرتے تھے اللہ ان کو شفا دے دیتا۔ پھر یہ کہ مردوں سے ہم کلام ہونا، قم باذن اللہ، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے حکم سے، اور مردہ اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے اور اللہ ان کے حکم پر جو ہے وہ ان کے کہنے پر اللہ کے حکم سے وہ کلام کرتا ہے، قم باذن اللہ۔ یہ وہ معجزات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے۔ تو اتنے جلیل القدر نبی اور رسول اللہ نے بنی اسرائیل کی طرف جو ہے وہ بھیجے۔ تمام انبیاء اور رسول کی دعوت اللہ کی وحدانیت کی، اللہ کی توحید کی دعوت، اللہ پر ایمان لانے کی دعوت، اور جو وقت کا نبی اور رسول ہے اس کی اطاعت اور فرما برداری۔ ہر نبی نے یہی دعوت دی کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور میری اطاعت اختیار کرو، میری فرما برداری اختیار کرو اور میرے بتائے ہوئے راستے پر چلو۔ لیکن پھر ہوا کیا؟ ان انبیاء و رسل کے ساتھ ان کا رویہ کیا تھا؟ اصل بات ہے جس کی طرف اب اشارہ آ رہا ہے۔ افکلما جاءکم رسول، پھر بھلا کیا جب تمہارے پاس لایا کوئی رسول، افکلما بھلا کیا جاءکم جب آیا تمہارے پاس رسول، رسول بما لا تہویٰ، ایک ایسی بات لے کر کہ جن کو تمہارے دل پسند نہیں کرتے تھے۔ دین اس بات کا نام تو نہیں ہے نا کہ مجھے جو کچھ پسند ہے بس وہ مجھے اللہ کی طرف سے احکامات ملتے جائیں، ہدایات ملتی جائیں، رہنمائی ملتی جائے، قرآن کی ساری باتیں بس میرے مزاج کے مطابق ہو جائیں، اللہ کے رسول کے سارے فرمودات بس میرے مزاج کے مطابق ہو جائیں، میں ان کے مطابق نہ ہو جاؤں۔ دین تو یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو اللہ اور اس کے نبی کی اطاعت اور فرما برداری میں دے دوں، کتاب و سنت کی پیروی کروں۔ دین یہ ہے، دین یہ نہیں ہے کہ کتاب و سنت کو میں اپنی مرضی اور منشا کے مطابق ڈھال لوں۔ اور وہاں رکاوٹ یہ بنی کہ جو بات ان کے جی کو بھاتی اس کو تو مان لیتے، اور جو ان کا جی جس کو تھوڑا اپنے لیے مشکل محسوس کرتے، جس کو ان کا جی پسند نہ کرتا، اس کا وہ انکار کرتے۔ بما لا تہویٰ انفسکم، یعنی جو تمہارے جیوں کو نہیں بھائی، جو تمہارے دلوں کو اچھی نہیں لگی، استکبرتم، تو تم نے تکبر کیا، انکار کر دیا، مانا نہیں، ایمان نہیں لائے۔ تورات کے معاملے میں تمہارا طرز عمل یہی تھا، موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں تمہارا طرز عمل یہی تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارا طرز عمل یہی تھا۔ اور آج اگر ہم اپنے طرز عمل پر جو ہے وہ تو ایک نظر ڈالیں
تو کیا محسوس ہوتا ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی حدیث مل جائے کہ جو میرا کردار ہے، جو میری بات ہے، اس کو سپورٹ ہو جائے۔ کوئی قرآن کی آیت ایسی مل جائے کہ جو میرے عمل کی دلیل بن جائے۔ یہ نہیں کہ میں اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھال لوں۔ تو یہ طرز عمل جو ہے یہ بڑا اللہ کے غضب کو بھڑکانے والا اور جو ہے وہ مناسب نہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، یعنی یہ طرز عمل اختیار کرتے کرتے تمہارا حال یہ ہو گیا کہ تم نے انبیاء اور رسل میں سے بعض کا تم نے انکار کر دیا اور بعض کو تم نے قتل تک کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا بنی اسرائیل نے، اور کئی نبیوں کو قتل کیا۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، یعنی بعض انبیاء اور رسل کا تو تم نے انکار کیا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور بعض کو تم نے قتل کر دیا۔ ان کی وعد و نصیحت، ان کا حق کی طرف بلانا، ان کا ایمان کی دعوت دینا، یہ تمہیں اتنا برا لگا، یہ تمہیں اتنا مشکل نظر آیا، یہ تمہیں اپنے جو بھی تمہارا رائج الوقت نظام تھا اس کے خلاف ایک اتنی بڑی دھمکی محسوس ہوئی کہ تم نے اس کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی۔ آخر مکہ والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن کیوں ہو گئے تھے؟ سوچو نا ذرا۔ مکہ کے لوگ جنہوں نے نبوت سے پہلے آپ کو الصادق اور الامین کہا، جو بچپن سے آپ سے اتنی محبت کرتے تھے، اپنی آنکھوں کا تارا سمجھتے تھے، اور بعثت کے بعد وہ آہستہ آہستہ آپ کے اتنے دشمن ہو گئے کہ 13 سالوں کے اندر مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، یہاں تک کہ متفقہ طور پر فیصلہ کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کا۔ اور جب مکہ والوں نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا، تب اللہ نے آپ کو حکم دیا وہاں سے ہجرت کرنے کا۔ یہ اللہ کی سنت رہی ہے، اللہ کی سنت اللہ کا طریقہ، نبی کی سنت نبی کا طریقہ۔ یہ سنت کا لفظ اللہ کے لیے بھی قرآن مجید میں آیا ہے اور نبی کے لیے بھی آیا۔ عام طور پر ہم اس سے مانوس ہیں کہ سنت کا لفظ جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بولا جاتا ہے، تو اللہ کی سنت بھی یہ رہی ہے کہ جب کوئی قوم کسی نبی کی یا رسول کی جان کی دشمن ہو، خاص طور پہ کسی رسول کی جان کی دشمن ہوگی، پھر اللہ اس رسول کو وہاں سے ہجرت کرنے کا حکم دے دیتے کہ اب اس قوم کے اندر کوئی خیر باقی نہیں ہے، اور اب ان پر کوئی نہ کوئی عذاب کا کوڑا پڑے گا، برسے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ہجرت کا حکم دے دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو معجزانہ طور پر بچایا اور پھر اس کے بعد ان کو ہجرت کا حکم دے دیا۔ تو فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، تم نے ایک فریق کا تم انکار کرتے ہو، یعنی بعض انبیاء کی ایک جماعت کو تم نے جھٹلایا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک جماعت کو تم نے قتل کیا۔ یہ تمہارا کردار ہے۔ اور ان کی دعوت کے مقابلے میں طرز عمل کیا تھا؟ حق کی دعوت، انبیاء کی دعوت، حق کی دعوت، کتاب و سنت کی دعوت، حق کی دعوت۔ آگے وہ کہتے کیا ہے؟ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، وہ کہتے ہیں ہمارے دل تو غلاف میں ہیں۔ آج کے دور میں بھی اگر کوئی آدمی کسی کو حق بات سمجھانے کی کوشش کرے نا، بھئی تیری گل ساڈے تے کوئی اثر نہیں کرے گی، اس لیے کہ اسی بڑے پکے ہیں، ساڈا دل بڑا پکا۔ او بھائی اگر حق کو قبول کرنے کے حوالے سے تمہارا دل اتنا جو ہے وہ پکا ہے تو یہ تو لعنت ہے اللہ کی، یہ رحمت نہیں ہے، یہ تو دوری ہے۔ اللہ نے تجھے محروم کر دیا کہ تو حق کو نہ پہچان پاتا ہے، نہ اس کو قبول کرنے کی صلاحیت ہے تیرے اندر۔ لوگ ایک دوسرے کو بڑا تیری گل جانتے بوجھتے اگر کوئی یہ کہتا ہے، سمجھتا ہے کہ اس کی بات حق ہے، پھر اس کو قبول نہیں کرتا۔ یہود و نصارہ کا معاملہ یہی تھا، وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، وہ کہتے ہیں ہمارے دل غلاف میں ہیں، پردے میں ہیں، آپ کی بات ہمارے اوپر اثر نہیں کریں گے۔
آگے جواب بھی اللہ کی طرف سے ہے، میں اپنے الفاظ میں نہیں کہہ رہا، بل لعنہم اللہ بکفرہم، یہ ان کا جو مسلسل کفر تھا، انکار تھا حق کو قبول کرنے کے حوالے سے، مسلسل جو ان کا طرز عمل تھا، اس کی بنیاد پر اللہ نے ان پر اپنی لعنت مسلط کر دی۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ لعنت کی ہے اللہ نے ان کے کفر کے سبب، فقلیلا ما یؤمنون، تو بس بہت تھوڑے ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں۔ حق کو قبول کرنے والے ہمیشہ تھوڑے ہوتے ہیں، اکثریت جو ہے وہ جاہلانہ اور بے بنیاد باتوں کے اوپر جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے، جاہلانہ طرز عمل اختیار کیا ہوا ہوتا ہے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ۔ اب آگے مزید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی ان کا ایک طرز عمل بیان کیا جا رہا ہے، بنی اسرائیل کا۔ کہتے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ، اور جب آ پہنچی ان کے پاس کتاب، یعنی قرآن مجید آ گئی، پہلے تورات تھی پھر قرآن آیا۔ دیکھیں کوئی بھی آسمانی کتاب جب بھی نازل ہوتی تھی تو سب سے پہلے اس کے مخاطب اس دور کے اہل ایمان ہوتے تھے، جو کلیم کرتے تھے کہ ہم اہل ایمان ہیں، تو سب سے پہلے خطاب انہی کو کیا جاتا تھا کہ تمہارے اندر یہ خرابیاں واقع ہو چکی ہیں، اپنی اصلاح کرو، انہی کے لیے، ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے۔ تو پہلے ولما جاءہم کتاب، اور جب آ پہنچی ان کے پاس کتاب، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، مصدقا لما معہم، جو سچا بتاتی ہے اس کتاب کو جو ان کے پاس ہے۔ قرآن نازل ہو رہا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن قرآن تصدیق کر رہا ہے کہ تورات بھی اپنے وقت میں سچی کتاب تھی، انجیل بھی اپنے وقت میں سچی کتاب تھی، زبور بھی اپنے وقت میں سچی کتاب تھی۔ بعد میں لوگوں نے ان کے اندر تحریفیں کر لی، ان کے اندر تبدیلیاں کر لی اور ان کی حفاظت نہیں کی، قولاً اور عملاً اس کے اندر تحریفات جو ہے وہ ہو چکی۔ تو اب وہ کتاب موجود ہے اور ان کے علماء جانتے تھے، ان کے احبار جانتے تھے۔ ولما جاءہم، اور جب آئی ان کے پاس کتاب من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، مصدق لما معہم، جو کہ سچا بتاتی ہے اس کتاب کو جو ان کے پاس ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس سے پہلے وہ فتح مانگتے تھے کافروں پر۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، یعنی اہل کتاب جب کبھی مشرکوں سے دبتے تھے، شکست خوردہ ہوتے تھے، تو پھر کہتے تھے کہ اچھا نبی آخر الزماں آئیں گے تو پھر ان کے ساتھ مل کر ہم تمہیں شکست سے دوچار کریں گے اور ہم تمہارا منہ بند کریں گے اور ہم تمہاری باتوں کا جواب دیں گے۔ یعنی وہ یہ امید رکھتے تھے، اور ان کی کتابیں پیشین گوئیاں موجود تھیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور قرآن مجید کے حوالے سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، نزول قرآن سے پہلے ان کا طرز عمل یہ تھا، وہ کہتے تھے کہ جب ہمارے پاس کتاب آئے گی اور وہ نبی آخر الزماں آئے گا تو پھر ہم تمہارا مقابلہ کریں گے، پھر ہم تمہاری باتوں کا جواب بھی دیں گے، پھر تمہارے عمل کا جواب بھی دیں گے، تمہارا مقابلہ کریں گے۔ فلما جاءہم، پھر جب وہ آ گئے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کے ساتھ اللہ نے قرآن نازل کیا۔ فلما جاءہم، پس جب پہنچا ان کو، ما عرفوا، جس کو وہ پہچانتے تھے۔ جب آپ آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پہچانتے تھے، پہچانتے کیسے تھے؟ تورات کے اندر نشانیاں موجود، ان کے علماء جانتے تھے، قرآن مجید میں ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح اپنے بچوں کو پہچانا جاتا ہے۔ جس طرح 100 بچے بھی کھڑے ہوں، بے شک وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں، لیکن باپ یا ماں ایک نظر میں اپنے بچے کو پہچان لیتی ہے، اسی طرح وہ لوگ نبی آخر الزماں کو ان کے تورات میں، زبور میں، انجیل میں، پہلی آسمانی کتابوں میں جو نشانیاں، جو صفات بیان کی گئی تھی، اس کی بدولت وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا۔ فلما جاءہم، بس جب وہ آیا ان کے پاس،
ما عرفو جسے وہ پہچانتے تھے کفروا بہ تو انہوں نے انکار کر دیا. اب ماننا بڑا مشکل. کفروا بہ ان کا انکار کر دیا. فلعنۃ اللہ علی الکافرین تو بس لعنت ہے اللہ کی کافروں پر، انکار کرنے والوں پر. اس قدر جاننے کے باوجود، اس قدر پہچان کے باوجود اگر کوئی حق کا ساتھ نہیں دیتا، کوئی اللہ کے نبی اور رسول کا ساتھ نہیں دیتا، کوئی کتاب اللہ کو نہیں مانتا، تو پھر ظاہر ہے کہ اللہ کی رحمت تو اس پر نہیں آئے گی. دیکھیں سمجھانے کے لیے میں عرض کرتا ہوں، ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے شراب حرام ہے، ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے زنا حرام ہے، ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے قتل ناحق حرام ہے، ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے سود حرام ہے. یہ میں بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کیا. شرک جلی جو واضح شرک ہو اس سے بھی ہم لوگ واقف ہیں. شرک خفی اس کو پہچاننا پڑتا ہے کہ کس کس حالت میں شرک موجود ہے. سب سے بڑا گناہ تو شرک ہے. یہ وہ بڑے بڑے گناہ ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کتنے لوگ ہیں کہ جو سود کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں جانتے ہوئے، یا جنہوں نے چھوڑا ہے اس بنیاد پر کہ تو اس کو اللہ نے حرام قرار دیا. اور انسانی جان کا احترام معمولی سی بات پر اختلاف یا معمولی سی رنجش کی بنیاد پر قتل انسان کا کس قدر عام ہو چکا ہے. زنا کس قدر عام ہے، جانتے بوجھتے. اب اتنے بڑے بڑے گناہ جب کثیر تعداد میں ہو رہے ہوں تو پھر ہم یہ توقع رکھیں کہ اللہ کی رحمت ہمارے اوپر نازل ہوگی، ہمیں اللہ کی مدد حاصل ہوگی، اللہ دوسروں کے مقابلے میں ہمیں ہمارے ساتھ جو ہے وہ فرشتے بھیجے گا. ایسا تو نہیں ہو سکتا. جب تک ہم اپنا طرز عمل درست کرنے کے لیے بحیثیت قوم، دیکھیں انفرادی بات نہیں ہوتی، چند لوگ جو ہیں وہ بڑے نیک اور صالح ہیں لیکن ان کا اجر و ثواب ٹھیک ہے، اللہ کے ہاں محفوظ ہے. دنیا میں نتیجہ نہیں نکلے گا، دنیا میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. معاشرے میں کوئی تبدیلی، قومی سطح پر کوئی تبدیلی، ملکی سطح پر کوئی تبدیلی تب آتی ہے جب ایک بڑی تعداد، ایک متنوع تعداد جو ہے وہ دین و شریعت کو اختیار کرتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات اور دین کو اختیار کرتی ہے، تب اس جو ہے وہ اس کی برکات کا ظہور ہوتا ہے. ورنہ انفرادی سطح پر جو ہے وہ آپ کو بہت اچھے لوگ مل جائیں گے. تو اسی طرح ان کا حال یہ تھا کہ وہ انبیاء اور رسول کا انکار کر رہے ہیں، نبی آخر الزماں کا انکار کیا انہوں نے، قرآن مجید کا انکار کیا. تو اب کس بنیاد پر وہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ اللہ کی مدد اور نصرت ہوگی؟ فلعنۃ اللہ علی الکافرین. تو اللہ کے ساتھ تو جو رشتہ ہے انسانوں کا وہ ایمان کا رشتہ ہے، وہ اطاعت اور فرما برداری کا رشتہ ہے، ورنہ تو سارے ہی اللہ کے بندے ہیں. اللہ تو اون کرتا ہے کہ میں نے سب کو پیدا کیا، میں سب کو رزق دے رہا ہوں. بندے اون نہیں کر رہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا رازق ہے، اور ہمیں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری، اللہ کا حکم ماننا، اس پر عمل کرنا، ہمیں اس پر جو ہے وہ چلنا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنی. بئس ما اشتروا بہ انفسہم. اب یہ ہوا کیا؟ اصل میں لوگ تھوڑے سے مفادات کی خاطر اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں، اور اللہ کی آیات کے مقابلے میں، انبیاء کی تعلیمات کے مقابلے میں دنیاوی مفاد حاصل کر کے کوئی کمپرومائز کر لینا، یہی اپنے آپ کو بیچنا ہوتا ہے. حق بات کے ساتھ کمپرومائز کر جانا اور حق کو نہ بیان کرنا، نہ حق کی خاطر کھڑے ہونا، یہی جو ہے وہ بیچنا ہوتا ہے. فرمایا بئس ما اشتروا بہ انفسہم. بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچا. کوئی دنیاوی مفاد حاصل کر لیا ہوگا، کوئی رعایتیں حاصل کر لی ہوں گی، تو جو کچھ بھی انہوں نے حاصل کیا اللہ کی کتاب کے مقابلے میں، اللہ کے نبی کی دعوت کے مقابلے میں، وہ کم ہے. ان یکفروا، اور وہ منکر ہو گئے، یعنی حق کے منکر ہو گئے اور انہوں نے کم تر چیز پر بما انزل اللہ، انہوں نے انکار کر دیا اس بات کا کہ جو اللہ نے نازل کی. اللہ نے قرآن نازل کیا، قرآن پر ایمان نہیں لائے. اولین مخاطب بنی اسرائیل ہی تھے اس کے بھی، اس لیے کہ وہ اہل کتاب تھے، یہود و نصارہ. اور ان کے انکار کی وجہ کیا ہوئی؟ بغین،
ضد کیا تھی کہ تمام انبیاء اور رسول تو اب ان کا سلسلہ جاری تھا بنی اسرائیل کے اندر، یہ نبی آخر الزماں اللہ نے بنو اسماعیل میں پیدا کر دیے، عرب میں پیدا کر دیے۔ یہ وہ ضد تھی ان کے اندر کہ انہوں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی اور رسول ماننے سے انکار کر دیا۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بشارت دے کر گئے کہ میرے بعد نبی آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا، ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا، لیکن انہوں نے اس ضد اور عناد کی بنیاد پر جو ہے کہ یہ فضیلت ہم سے چھن گئی، یہ مقام اور مرتبہ ہم سے چھن گیا، یہ چدراہٹ کہہ لیں کہ ہم سے چھن گئی جو اب تک تھی کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، قرآن مجید میں کہا گیا کہ تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت اب وہ ختم ہو گئی، اس سے معزول کر دیے گئے۔ تو اب ان کے اندر ایک ضد، ایک ریئیکشن پیدا ہوا، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کیا۔ بما انزل اللہ بغیا ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کہ اتارا اللہ نے اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہا، یا اتارتا ہے اللہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے۔ وہ بھائی اللہ کا اختیار ہے، اللہ یجتبی، اللہ چنتا ہے، انبیاء اور رسول اللہ کے چنیدہ ہوتے ہیں، تو یہ اللہ کا اختیار جو ہے وہ کوئی عام انسان یا کوئی امت یا کوئی افراد یہ تو نہیں حاصل کر سکتے کہ اللہ کی اتھارٹی ان کو مل جائے، اور وہ جو اللہ نے فیصلہ کیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو اسماعیل کے اندر پیدا فرمانے کا، اور ان کو قرآن مجید کی جو ہے وہ کتاب قرآن مجید جیسی کتاب سے نوازا، تو اب یہ بنی اسرائیل چاہتے ہیں کہ یہ بھی ان کو مل جاتا، یہ تو خدائی اختیار تھا۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتے ہیں منصب رسالت کی ذمہ داری کس کو دینی ہے، کہاں جاری رکھنا ہے اس کو۔ فباؤ بغضب علی غضب، پس وہ لوٹے غضب پر غضب لے کر۔ اب یہ غضب پر غضب لے کر کا مطلب کہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو انہوں نے بھڑکایا، اور وہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ٹھہرے، یعنی پہلے نبیوں رسولوں کی تعلیمات کا بھی انکار، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا بھی انکار، تو دوہرا غضب ہے ان پر۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ،